مسلسل بارشوں کے بعد ڈینگی وائرس نے وبائی صورت اختیار کر لی۔ سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں کی طرف ڈینگی سپرے مہم تیز کر دی گئی۔ صوبائی وزیر اکرام اللہ دھریجو کہتے ہیں سیلاب متاثرین گھر بار چھوڑ کر مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ سندھ حکومت ہر ممکن تعاون یقینی بنائے گی۔ وزیراعظم کی جانب سے جون کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ پر ریلیف کے الیکٹرک حکام کے مطابق 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو اگست کے رعایت شدہ بل بھیجے جائیں گے۔ اگست کا بل ادا کرنے والے صارفین کو سپتمبر کے بل میں ریلیف ملے گا۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے کراچی کے شہریوں کی زندگی اجیرن۔ مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ لائنز ایریا، لیاری، بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن، قائم خان کالونی، بتی گل، ملیر، شاہ فیصل، جعفر تیار، کرنگی، لاندھی متاثر۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا اور نارتھ ناظم آباد میں بھی 6 سے 8 گھنٹے کی بندش کے الیکٹرک نے بجلی کے شارٹ فال کے باعث لوڈ شیڈنگ ناگزیر قرار دے دی۔ شہری گھنٹوں بجلی بندش پر برس پڑے۔ سیلاب متاثرین کے ساتھ بھی کے الیکٹرک کی ناانصافیاں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ریلیف کیمپوں میں کئی گھنٹے بجلی غائب۔ کیمپوں کی انتظامیہ کی شکایات کے باوجود ازالہ نہ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے معاملہ اعلیٰ حکام تک پہنچا دیا۔ موسم گرما میں بھی گیس بحران ختم نہ ہو سکا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش معمول بن گئی۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، شاہ فیصل اور ملیر میں رات 11 سے صبح 6 بجے تک گیس بندش۔ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، قائم خانی کالونی، اتحاد ٹاؤن میں دن بھر گیس پریشر میں کمی۔ کمرشل صارفین بھی گیس سلنڈرز استعمال کرنے پر مجبور۔ سیلاب کے باعث ٹرین آپریشن 12 روز سے منسوخ۔ ریلوے آپریشن کی بندش سے قومی ادارہ خسارے کے راستے پر گامزن۔ ریلوے کا منافع 165 ملین سے کم ہو کر 50 ملین تک گر گیا۔ ٹرینیں معطل ہونے سے انٹرسٹی بس سروس مالکان کی لاٹری لگ گئی۔ منہ مانگا کرایہ وصول کیا جانے لگا۔ کراچی سے لاہور جانے والی بسوں کے کرائے میں 1500 روپے تک کا اضافہ۔ کراچی سے بہاولپور کا کرایہ 700 روپے بڑھا دیا گیا۔ محکمہ ریلوے مشکلات سے دوچار۔ ملازمین کی تنخواہیں تاحال جاری نہ ہو سکیں۔ ریلوے انجینئرنگ کی ڈپارٹمنٹ کی تنخواہیں یکم کو جاری کی جاتی ہیں۔ ریلوے پریم یونین ملازمین نے تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ ملازمین کا ریلوے حکام کو ٹھوس لائحہ عمل ترتیب دینے پر زور۔ کراچی میں سیلاب متاثرین کے لیے 41 کیمپ قائم کر دیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کیمپوں میں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ طبی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ متاثرین میں 1,80,000 راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ کہیں پر انتظامیہ کی کوئی غفلت ہے تو نشاندہی کی جائے، کارروائی کریں گے۔ ہمارا ٹارگٹ ہے 5-6 ہفتوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کا سندھ میں سیلاب متاثرین کو ریلیف کا سامان دینے کا معاہدہ۔ ٹینٹ، کمبل، ترپال، مچھردانیاں، سولر لیمپس اور دیگر ضروریات کا سامان شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی پاکستان میں معاون نمائندہ سے ملاقات۔ وفد کو چیف سیکرٹری نے بارش کی تباہ کاریوں سے متعلق آگاہی دی۔ بتایا دریا میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مسیحی برادری بھی میدان میں آ گئی۔ کراچی میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ مخیر حضرات کے تعاون سے سیلاب زدگان کی امداد کا سلسلہ جاری۔ رکن صوبائی اسمبلی شرمیلا فاروقی کا ایڈمنسٹریٹر ایسٹ کے ہمراہ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ لیمو گوٹ میں نئے ریلیف کیمپ میں امدادی سامان کی تقسیم۔ شرمیلا فاروقی نے کہا کہ سندھ حکومت سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ کراچی بار کا سیلاب متاثرین کے لیے شہر میں ٹینٹ سٹی کے قیام کا مطالبہ۔ کہا سیلاب سے لوگوں کی جانی اور مالی نقصان ہوا، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائیں۔ آئندہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کے وار۔ اشیاء ضروریہ کے نرخ بڑھ گئے۔
چائے کی پتی 70 روپے، مسالے 15 روپے مہنگے، خشک دودھ کی قیمت میں 50 روپے اضافہ، بسکٹ 10 اور نمکوں کے نرخ میں 5 روپے بڑھ گئے، شربت کی بوتل 50 اور پانی کی بوتل 10 روپے مہنگی، نوڈلز کا پیکٹ 10 روپے، کیچپ 75 روپے، اچار کا جار 105 روپے مہنگا ہو گیا، کارن فلور 15 اور ماچس کا پیکٹ 20 روپے تک مہنگا۔ نارتھ کراچی اور بفر زون میں سیوریج مسائل آؤٹ آف کنٹرول، سر سید ٹاؤن کی مرکزی سڑک 2 ماہ سے گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، بفر زون سیکٹر 15B کی گلیاں بھی جوہر کے مناظر پیش کرنے لگی، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کراچی کی سڑکیں مسائل کا گڑھ بن گئی، قیوم آباد چرنگی کی شاہراہ تباہی کے دہانے پر، گندے پانی اور بڑے بڑے گڑھوں کے باعث مسافروں کی پریشانیوں میں اضافہ، کرنگی ضیاء کالونی میں سڑک پر جگہ جگہ کچرے کے انبار، سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر، شہری اذیت میں مبتلا۔ لیاری کو تعلیم سے دور کرنے والے عناصر پھر سرگرم، شہر کی دوسری اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار، ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شوکیس سے کتابیں پراسرار طور پر غائب، 14 اگست 2020 کو تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اسٹریٹ لائبریری کا افتتاح کیا گیا تھا۔ 6 ستمبر پاک افواج کی قابل فخر تاریخ کا ناقابل فراموش دن، دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملنے کا دن، وطن عزیز کی خاطر جانوں کا نذرانہ دینے والے جوانوں کو پوری قوم کا خراج عقیدت، ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، پاک فضائیہ کے چاقو چبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے، تبدیلی گارڈز کی تقریب میں ایئر فورس کے 7 مرد اور 5 خواتین کیڈٹس کی شرکت، مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل محمد کیسر جنجوعہ نے پریڈ کا معائنہ کیا، مزار قائد پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی گئی۔ ہمارے جوانوں نے ملک کے دفاع میں بے بہا قربانیاں دے کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا یوم دفاع پر پیغام، کہا بہادر جوانوں نے قربانی کی لازوال داستان رقم کی ہیں، قوم اپنے شہیدوں غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر کراچی پولیس کی جانب سے گارڈن ہیڈ کوارٹر میں بلڈ کیمپ کا انعقاد، پولیس افسران اور اہلکاروں نے سیلاب متاثرین کے لیے خون کی احتیاط دیے، پولیس حکام کے مطابق یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں مارشل آرٹس کے مقابلے، 5 سال سے لے کر 20 سال تک کے کھلاڑیوں کی شرکت۔ اور امریکی کرنسی کی پھر اونچی اڑان، انٹربینک میں ڈالر 1 روپیہ 56 پیسے مہنگا ہو کر 221 روپے 42 پیسے پر پہنچ گیا، ادھر اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان رہا۔